السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کے ایک علاقے جڑانوالہ کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو کہ یقیناً آپ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی میڈیا پر کافی دن سے سن رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کی توہین کے نتیجے میں تقریباً کوئی 16 کے قریب چرچ کی عمارتوں کو اور سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی ہے، کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس علاقے کے اندر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، کرسچن کمیونٹی کی باقاعدہ ایک کالونی تھی جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بیچارے باہر کھیتوں کے اندر رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ واقعہ دراصل تھا کیا؟ اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح یہ اطلاع ملی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف کچھ پمفلٹ بھی لکھے گئے ہیں جو کہ کافی توہین آمیز تھے۔ بس یہ خبر ملنے کی دیر تھی کہ اس خبر کو پورے علاقے کے اندر پھیلا دیا گیا، اور جس شخص نے بھی یہ خبر سنی بنا تحقیق کیے، بنا کچھ جانے، وہ ہجوم کے اندر شامل ہو گیا۔ تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اس کالونی کے باہر، اور چرچ میں تباہی مچا دی، صلیب کو توڑ دیا، اس کے علاوہ چرچوں کو آگ لگا دی، گھروں کو آگ لگا دی۔ obviously یہ ویڈیوز تو آپ سوشل میڈیا پر کئی دن سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ صرف 6 لوگ تھے جو کہ اس تمام مجمع کو لیڈ کر رہے تھے، اس خبر کو پھیلانے والے تھے۔ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تحقیق کسی نے بھی نہیں کی، اور شاید ان کو یہ جاننے میں انٹرسٹ بھی نہیں تھا، اور صرف اطلاع کے نتیجے کے اندر یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح سے ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کرسچن یا پھر جیوز کمیونٹی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے، ان پر اس طرح سے حملے کیے جائیں۔ ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب یہ گستاخی کی گئی تھی یا پھر نہیں کی گئی تھی، یہ ڈیسائیڈ کرنا کورٹ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، اور اس کے بعد عدالت اگر قصوروار پائے گی تو اس شخص کو سزا دے گی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پر ہجوم اکٹھا کر کے کسی کے گھر کو آگ لگا دیں بے قصور لوگوں کی؟ چلو مانتے ہیں کہ 2-3 لوگ شامل ہوں گے اس کے اندر جنہوں نے یہ توہین کی ہوگی، باقی لوگوں کا قصور کیا تھا؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کے پلے خود کیا ہے؟ آپ کی اکانومی تباہ، اخلاقیات تباہ، کوئی ٹورسٹ آپ کے گھر آنے کو تیار نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کٹورا اٹھا کر ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑو، یہاں پر خود مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے۔ ہم دنیا میں پہلے اس معاملے کے اندر بدنام ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی سٹیٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ہمارا گلوبلی امیج بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور اس واقعے کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کیسا امیج دنیا کے سامنے گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ اس امیج کے مزید 4 چاند لگے ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اس واقعے کو صرف آپ کے لوکل میڈیا نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے۔ جی ہاں، انٹرنیشنل میڈیا نے۔ میں آپ کو اس کے پروف دکھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر BBC، CNN، وائس آف امریکہ، الجزیرہ اور اوبیسلی انڈین میڈیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کی بالکل روایت پڑتی جا رہی ہے۔ سری لنکن شہری کا قتل ہو یا پھر اس طرح کے مزید واقعات ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو قانون کے اندر لے کر جانے کی تو روایت ہی نہیں رہ گئی۔ لوگ خود سے ہجوم اکٹھا کرتے ہیں اور خود سے جج، جیوری، ایگزیکیوشن کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنی عدالت لگا کر کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بھائی عدالتوں کو تالے لگا دو، پولیس کو بند کر دو، کیا ضرورت ہے اس طرح کے نظام کی؟ مائنورٹیز بھی اسلحہ اٹھا لیں، آپ لوگ بھی اسلحہ اٹھا لیں، اور جو طاقتور ہو وہ فیصلہ کر لے۔ اسی کو تو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی اخلاقیات؟ اسلام تو سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ کس دین کو ماننے والے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہندو ہوں یا پھر کرسچن یا کوئی بھی مائنورٹی جو یہاں پر اقلیتی تعداد کے اندر رہتی ہے، ہم مسلمان ہو کر اپنے ملک کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ غیر مسلم ان کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے پاس کوئی اخلاقی جرات رہ جاتی ہے اس بات کی کہ ہم یہ بات کریں، غیر مسلموں کو کنونس کریں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا اپنا کردار یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مائنورٹی رہتے ہوئے ڈرتی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جان کے تحفظ کے لیے وہ فکر مند رہتی ہے۔ تم لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر رکھا ہے، ان کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اور تم لوگ ہمیں بھاشن دیتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ان چند ہزار لوگوں نے ان غیر مسلموں کی اس بات کو جسٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر مسلمان کتنی آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، روڈ پر ہو یا پارک کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر، ان کو نماز پڑھنے سے، ان کی مسجدیں بنانے سے ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کے اسلامی قوانین کو فالو کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا، سوائے چند ملکوں کی کچھ ایکسٹریمسٹ قسم کی روایات کے۔
اب سیم یہ کام غیر مسلم ملکوں کے اندر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ امریکہ کے مسلمانوں کے ساتھ امریکن حکومت بالکل یہی سلوک کرنا شروع کر دے، ان کی مسجدوں کو توڑے، ان پر گستاخی کا الزام لگا کر مجمع اکٹھا کرے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔ تب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک امریکن مسلمان اور ایک امریکن شہری ہونے کے ناطے کیا آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ اپنے مذہب کی بنیاد پر ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا؟ ان چند ہزار لوگوں کی حرکت کی وجہ سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، کتنا برا امیج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، جن کے بارے میں پوری دنیا کا میڈیا پہلے بھی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ اسلام بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا دین ہے، اس میں بہت ہی ریڈیکل قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگام کون ڈالے گا؟ جواب ہے کہ ان کی روٹ کاز کو پکڑیں، ان کے ہینڈلرز کو پکڑیں جو ان کو اشتعال دلانے والے ہیں، اور ان اشتعال دلانے والے لوگوں کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے یا پھر کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے یا پھر یہ کسی لیڈر کے ماننے والے ہیں، اس کو بھی پکڑ کر اس کارروائی کے اندر شامل کریں تاکہ جڑ کو ہی ختم کیا جا سکے۔ یہ فساد فی الارض ہے، ایسے لوگ صرف فساد چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ لوگ اسلام کی بیس پر یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اسلام کے اندر ایسی کون سی تعلیم ہے کہ لوگوں پر اس طرح سے ظلم کریں، خاص طور پر اقلیتوں پر؟ مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر کرسچن بھی موجود تھے اور جیوز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے تمام حقوق ان کو ادا کیے اور ان کو کہا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے معاملے میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد یہودی قوم مکر گئی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے خلاف مدینہ کے اندر ہی جنگ خیبر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی سروائیول کا سوال تھا۔ اگر یہودی اپنی اس وعدہ خلافی کے اندر کامیاب ہو جاتے اور دشمن کے ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا مدینہ سے مکمل طور پر صفایا ہو جاتا۔ اس واقعے کے علاوہ مدینہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مائنورٹیز پر یا غیر مسلموں پر نہ کبھی کوئی ظلم کیا اور نہ کبھی کوئی زبردستی کی۔ ان لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کہ مدینہ کے اندر یا پھر مکہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر تمام مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم تھی اور اسی سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو کر کون سا غیر مسلم ہوگا جو کہ اسلام کو قبول کرنا چاہے گا؟ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، ان پر ہونے والے ظلم کی بات کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بعد میں غیر مسلموں کے سامنے کس طرح سے اسلام کو ڈیفینڈ کروں؟ صرف یہ کچھ لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کیا وہ غیر مسلم میری بات سننے کے بعد مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے خود سے اسلام کو فالو کرو پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا؟ جو اخلاقیات آپ ہم سے چاہتے ہو پہلے خود تو اس کو فالو کرو۔ دیکھیں یہ سچ ہے کہ دنیا آپ کے کردار سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی تقریروں سے اور آپ کے الفاظ سے۔ خاص طور پر ویسٹرن ملکوں کے اندر رہنے والے لوگ آپ کو میڈیا سے جج کرتے ہیں، اور جب میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بنا تحقیق کیے مسلمانوں سے کتنا زیادہ نفرت کریں گے، کیونکہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ پاکستان تو نہیں آ سکتے کہ ان کے میڈیا نے جو خبر دی ہے کیا وہ واقعی سچ ہے یا پھر اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جب بھی مسلمان کسی غیر مسلم علاقے پر قبضہ کریں تو وہاں پر رہنے والی مائنورٹیز یا اقلیتوں کے گرجا گھر، ان کے چرچ، کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے اندر ایک شخص جو کہ عیسائی تھا آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ سے پہلے حکمران ولید کے دور حکومت کے اندر میری زمین کا کچھ حصہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اور مجھے اس چیز پر اعتراض ہے، مجھے وہ زمین واپس چاہیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کے اس حصے کو مسمار کر کے اس عیسائی کی زمین کو اس کے حوالے کرو، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جب رومن اور پرشین امپائر جو اس ٹائم کی سپر پاور تھی، جب ان کو مسلمانوں نے فتح کیا تو پہلی بار فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد رکھی۔ کوئی بھی مسلمان یا پھر غیر مسلم خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا تھا، اپنے حقوق مانگ سکتا تھا یا اپنے لیے کوئی قانونی جنگ لڑ سکتا تھا، اس کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کہ عام مسلمانوں کے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے قانون، ان کے رہن سہن، ہر چیز محفوظ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جن کافروں نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی، ان کے خلاف جنگیں لڑیں، اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تھی ہمارے نبی کی تعلیم۔ یہ لوگ کس نبی کے اور کس اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی شخص نے اگر کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔
نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے معاملے پر بحث کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورت سورہ الکافرون کے نام سے موجود ہے جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کی ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین کافی ہے، کیونکہ میں ان خداؤں کو نہیں مانتا نہ ہی ان کی پرستش کرتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور جس رب کی میں پرستش کرتا ہوں اس کی پرستش تم نہیں کرتے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہے کہ دین کے معاملے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی غیر مسلم پر کوئی زبردستی نہیں، اس کو مکمل آزادی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مقدس ہستی کی یا پھر قرآن پاک کی یا دین اسلام کی توہین کرے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق۔ بالکل یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو کہ ہر مسلمان کو فالو کرنی چاہیے، اور جو مسلمان اسے فالو نہیں کرتے انہی کے لیے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔